بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التیمم تیمم کا بیان۔ یہ ہمارا چھٹا باب ہے عمدۃ الاحکام کا۔ تیمم دراصل وضو کا بدل ہے کہ کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے جب انسان کے پانی دستیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ وضو کی جگہ پر جو ہے وہ پانی سے وضو کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہے، یا بسا اوقات کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے انسان کو کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی کے استعمال سے اس کی بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے، یا وہ عذر جو ہے وہ ایسا بن جاتا ہے تو تب بھی وہ تیمم جو ہے وہ کرے گا، یعنی وضو کے بدل میں تیمم ہے۔ اور تیمم صرف وضو کا بدل نہیں ہے بلکہ غسل کا بدل بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور غسل فرض انسان نے کرنا ہے تو وہ پھر بھی تیمم کرے گا، اور کوئی یعنی غسل کا بدل بھی جو ہے وہ تیمم ہے، اور طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، سیم ہے۔ جو وضو کا بدل تیمم ہے، جو طریقہ وہ ہے، غسل کا بھی بدل اتنا ہی تیمم ہے، اس کے لیے کوئی اضافی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو علیحدہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، لم یصلی فی القوم، اس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ اصل میں یہ حدیث جو ہے یہ مختصر ہے، صحیح بخاری میں جس جگہ پر یہ حدیث آئی ہے وہاں پر اسی طرح اختصار کے ساتھ آئی ہے، لیکن اس سے ایک باب پہلے یہ پوری ایک لمبی طویل حدیث ہے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے پر گئے ایک علاقے میں، جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوے کے لیے جب جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو آپ کا عمومی معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ دن کو آرام کر لیتے تھے اور رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ تو واپسی پر رات کو سفر کرتے کرتے آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور تقریباً صبح بہت قریب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ پوچھا بھئی یہاں کون پہرا دے گا تاکہ جو ہمیں نماز پہ جگا دے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جگا دوں گا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری تھکن سے نہ حالت ایسی تھی کہ ہم چاہتے تھے بس آرام کر لیں، تو جو ہی سامان رکھ کے ہم بس لیٹے زمینوں پر تو بس سو گئے، اور ایسے سوئے کہ سیدنا بلال بھی سو گئے، وہ جو محافظ صحابی تھے وہ بھی سو گئے۔ اب جو ہے نا وہ اس طرح ہوا کہ جب صبح ہو نماز کا وقت گزر گیا، نماز کا وقت گزرنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی کرنیں چہروں پر پڑیں تو تب بیدار ہوئے۔ اب جو ہے وہ کوئی صحابی ایک بیدار ہوئے، پھر دوسرے ہوئے، پھر تیسرے، 3-4 بندے بیدار ہو گئے، اتنے میں سیدنا عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیدار ہو گئے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہوتے تھے تو کوئی انتہائی ضرورت بھی ہوتی ہم نہیں جگاتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ نیند کی حالت میں بھی آپ پر کوئی کبھی کبھی وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہمارے ڈسٹرب کرنے سے جو ہے وہ وحی کے اندر انقطاع آ جائے اور ہم ایک نئے دین کے عمل سے محروم نہ ہو جائیں، اس وجہ سے ہم ادباً نہیں جگاتے تھے۔ تو اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات دیکھی ہم جھجک رہے ہیں تو اس وجہ سے بیدار بھی نہیں کر رہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جری آدمی تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر اونچی آواز میں تکبیر کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے، آپ نے دیکھا بھی نماز کا وقت تو گزر چکا ہے، تو اب آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو یہاں سے آگے چلتے ہیں، تھوڑا آگے سفر کر کے ایک جگہ پہ پھر رکے اور کہا کہ اب ادھر نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں تھا، بہت کم تھا، بس جن کے پاس تھا کچھ لوگوں نے وضو کیا جو وضو کے ہی کا پانی تھا، ہم نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا، تو یہ یہاں پہ بھی الفاظ ہیں، فقال یا فلان ما منعک ان تصلی فی القوم،
کہ فلاں آدمی تجھے کس بات نے روکا ہے کہ تو جماعت کے ساتھ تو نے نماز نہیں پڑھی؟ قوم صحابہ نے نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، تو نے نہیں پڑھی، کیا وجہ ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ ایک نرمی والا رویہ دیکھیں. ایک صحابی نے نماز نہیں پڑھی، علیحدہ بیٹھا ہوا ہے. وہ ہمارے طرح جہاں کے کوئی بزرگ قسم کا بندہ تو وہ تو فوراً ڈانٹے نا کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو کیسا مسلمان ہے. آپ نے وجہ جاننے سے پہلے نہیں ڈانٹا، بھائی پہلے وجہ تو پتہ چلے کہ یہ بیٹھا ہوا علیحدہ کیوں ہے. آپ نے پوچھا بھائی تجھے کیا ہے، کس بات کی وجہ سے تو روک گیا، نماز کیوں نہیں پڑھی تو نے؟ فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصابتنی جنابت، مجھے جنابت پہنچ گئی نیند کی حالت میں، ولا ماء، اور پانی میرے پاس ہے نہیں غسل کرنے کا. تو اس نے یہ اجتہاد کیا کہ جب تک مجھے پانی نہیں ملتا، تو اصل میں تیمم کی آیات تو نازل ہوئی تھی، لیکن ان میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ یہی تیمم غسل کے جو ہے وہ مقابل بھی ہو سکتا ہے. تو صحابی نے یہ اجتہاد کیا کہ چونکہ وہ تو تیمم ہے وضو کے لیے اور یہ غسل کا بدل مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو جب تک مسئلہ واضح نہیں ہوتا تو میں تو نماز نہیں پڑھتا. اب اس نے کہا کہ یہ وجہ ہو گئی. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصعید فإنہ یکفیک، ہاں بھائی تیرے لیے مٹی ہے، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو مٹی استعمال کر لے، وہ تجھے کافی ہے. اگلی حدیث میں آیا طریقہ کہ وہ کیسے تیمم کرنا ہے. تو یہ حدیث پھر آگے بھی طویل ہے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم مزید آگے چلے، اب پانی ختم ہو چکا ہے، نہ پینے کا ہے اور نہ وضو کا ہے، پانی کی تلاش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر صحابہ کو بھی دوڑایا آگے پیچھے، نا کنواں وغیرہ کوئی چشمہ تلاش کرو. تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، تو اس نے اپنی اونٹنی پر جو ہے وہ 2 مشکیں ایک اس سائڈ پر ایک اس سائڈ پر لٹکائی ہوئی ہیں اور ان میں پانی تھا. ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ پانی تو کہاں سے لائی رہی ہے تاکہ ہم بھی وہاں سے پانی بھر لیں. اس نے کہا کہ جدھر سے میں نے پانی لایا ہے، کل میں اس ٹائم ادھر تھی، مثلا دن کا بھی ٹائم ہے نا، ابتدائی دن کا حصہ ہے، کل میں اس ٹائم اس پانی پر تھی، تو دن بھی پورا گزرا، ٹھیک ہے، رات بھی گزری، اور اب میں ادھر پہنچ چکی ہوں، یعنی قریباً 24 گھنٹے کا فاصلہ بنتا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو پانی تک ہم نہیں جا سکتے. صحابہ نے کہا کہ چلو تم آؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس عورت نے کہا کہ وہ شخص جو صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، وہ صابی کہتے تھے نا آپ کو عموماً عربوں کے لوگ، صابی اس شخص کو کہتے ہیں نیا دین اس نے لانچ کر دیا ہے، سامنے لوگوں کے لا دیا. تو اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو لایا گیا. آپ نے بھی اس سے پوچھا، اس نے وہی جواب دیا. آپ نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم تمہارے مشکیزے سے جو ہے وہ پانی بھرتے ہیں. اب وہ عورت تھی تو ایک لحاظ سے وہ تو تھوڑی سہم بھی گئی، اور بہرحال اس نے اجازت دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا، اس کے مشکیزوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کیا اور برکت دی اس پانی میں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وضو وغیرہ بھی کیا، ہم نے اسی پانی سے جو ہے وہ اپنی مشکیزیں بھرے، خوب سیر ہو کے پیا، حتیٰ کہ اپنے اتنا پیا کہ ہم سیر ہو گئے اور برتن بھی بھر لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مشکیزی سے ایک ڈول بھر کے اس بندے کو بھی دیا جس کا غسل نہیں ہوا تھا، بھائی تو بھی غسل کر لے، جا علیحدہ چلا جا. تو اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے مشکیزیں بند کیے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے مشکیزوں میں پانی ہمیں پہلے سے زیادہ محسوس ہوتا تھا. آپ نے کہا بھئی اب اس عورت نے ہمارے ساتھ نیکی کی، اب تم اس کے ساتھ نیکی کرو، اسے کچھ سامان دو. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی اچھی اچھی کھجوریں، اجوا اور اس طرح کی جو اچھی کھجوریں تھیں، اور ہمارے پاس آٹا تھا اور جو چیزیں تھیں ہم نے جمع کیا، اور اس عورت کو گٹھڑیاں باندھ کے اس کے سواری پر لاد دی. وہ چلی گئی، اپنی قوم میں گئی تو وہ لیٹ ہو چکی تھی وقت کے اعتبار سے، چونکہ یہ اتنا وقت ادھر لگ گیا. تو لوگوں نے پوچھا بھی تو لیٹ کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا جی میں تو لیٹ اس وجہ سے آئی ہوں کہ وہ جو بندہ ہے نا محمد نام کا، وہ اس کے صحابہ مجھے ادھر لے گئے تھے اور میں تو ادھر گئی، اور یہ واقعہ سارا اس نے کہا. تو اس نے کہا کہ وہ ایسا شخص ہے نا کہ وہ دیکھو وہ تو لوگوں کو مال دیتا ہے، دیکھو مجھے تو اتنا مال اس نے پڑھا دیا، حالانکہ میرا پانی بھی نہیں کم ہوا. جب یہ باتیں اس نے کی تو اس کی قوم کے لوگوں میں جو ہے نا وہ کچھ نرمی پڑ گئی، لیکن اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ عورت، اس کی نیکی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی اس کے بعد بھی اس علاقے کے پاس سے گزرتے تھے نا، جب حملے کے لیے یا صحابہ کو بھیجتے تھے تو اس علاقے پر ہم لوگ حملہ نہیں کرتے تھے، اس عورت کی نیکی کی وجہ سے ہم کنی کترا جاتے تھے. جب اس عورت نے ایسی باتیں دیکھی نا، معاملات دیکھے، تو ایک دن اس نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو یہ ہم پر حملہ بھی نہیں کر رہے، اس ایک نیکی کی لاج رکھتے ہوئے.
تو پھر اس نے قوم کو تبلیغ کی، تو وہ سارے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس عورت کی اس تبلیغ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس میں شارحین یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک تھا نا، کہ اس کا پانی استعمال ہوا، لیکن دیکھیں پانی تو کام نہیں ہوا تھا، ایسے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن وہ اس کو سامان دینا اور وہ نیکی کرنا، وہ ایسا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں، اس عورت کے دل میں بیٹھ گیا کہ یہ بندے اچھے ہیں، تو اس عورت نے اپنی پوری قوم کو تیار کر لیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بھی خاندانوں کے اندر دین کی تربیتی کام ایسے کر سکتی ہے بسا اوقات جو کئی دفعہ کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے زن سازی کر لی نا۔ تو بہرحال یہ پوری حدیث ہے، تو وہ لوگ پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ چلیں، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فی حاجت، ایک کام کے لیے، کسی کام کے لیے کسی دور علاقے میں بھیجا، فاجنب، تو کہتے ہیں کہ رستے میں جو ہے وہ میں جنبی ہو گیا، فلم اجد الماء، اور مجھے پانی میرے پاس نہیں تھا کہ میں غسل کر سکوں، اور نماز کا وقت ہو گیا، فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابۃ، تو میں نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تیمم کرنا چاہیے۔ اب مجھے وضو کا تیمم تو پتہ تھا، غسل کا تیمم پتہ نہیں تھا، تو کیا کیا میں نے وہاں پر مٹی کے اوپر ہی نا پورے جسم کو لوٹ پوٹ کیا وہاں پر ہی، کہ وہ سارے جسم پر مٹی شٹی لگ گئی۔ میں نے کہا غسل کا بدل پھر یہی ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر سوچیں تو یہی محسوس ہوتا ہے، تو صحابی کے ذہن میں بھی یہی بات ہے، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فرماتے ہیں، ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہ، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے ذکر کیا اسی واقعے کا، کہ میں نے تو رستے میں یہ کام ہوا تو یہ ہوا، تاکہ تصدیق ہو جائے، اگر میں نے ٹھیک کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں کیا تو میری اصلاح ہو جائے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ھکذا، بھئی تجھے تو کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کرتا۔ کس طرح کرتا وہ بتایا، ثم ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدۃ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین کے اوپر ایک ہی دفعہ اس طرح مارے، ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر آپ نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ، وظاہر کفیہ، اور اس طرح دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارا، ووجہہ، اور اس طرح چہرے پہ مار دیا۔ تو یہ تیمم کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ بعض احادیث میں پھر اس طرح بھی آتا ہے کہ یہ آپ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر پھر ہاتھ سے منہ سے پھونک ماریں اس کو، یا اس طرح دونوں ہاتھوں کو، تاکہ وہ جو زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے وہ گر جائے، اور پھر آپ جو ہے وہ ہاتھوں کو اور پھر یہ چہرے کو جو ہے وہ تیمم کر لیں۔ تو یہ تیمم کا طریقہ کار بھی ہے، اور اس طرح جو ہے ہوتا ہے۔ چلیں، یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بھی صحابی رسول تھے، اور ان کے بیٹے سیدنا جابر بھی صحابی رسول تھے۔ کچھ اجمالاً تذکرہ پیچھے ایک حدیث کی شرح میں گزر چکا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اؤتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ 5 چیزیں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء سے ممتاز کر دیا، ان کو یہ چیزیں عطا نہیں ہوئیں، مجھے عطا ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی شان پر بڑی پیاری حدیث ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ دشمن پر 1 مہینے کی مسافت تک، یعنی میں ابھی دشمن سے 1 مہینے کی مسافت دور ہوتا ہوں تو اس کے دل کے اوپر میرا رعب اللہ تعالیٰ طاری کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لشکر آ رہا ہے، محمد آ رہے ہیں ہم سے اگر لڑنے کے لیے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی ان کے دلوں کے اندر وہ رعب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جو رعب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن کے دل پر بٹھا دیا۔ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے ساری کی ساری زمین بنا دی گئی مسجد، سجدہ گاہ، نماز پڑھنے کی جگہ، وَطَهُورًا، اور پاک بھی بنا دی گئی، یعنی اس سے تیمم وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ طہور ہم نے پڑھا تھا نا، ماء و طہور، ان کی وہ چیز جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔
تو جس طرح غسل ہے یا وضو ہے، تو اگر پانی نہ ہو تو مٹی پاک خود بھی پاک ہے، اور بندہ اس سے تیمم کرتا ہے تو پاک کر دیتی ہے بندے کو۔ اور مسجد کے لحاظ سے یہ ہے کہ پہلے امتوں میں مخصوص عبادت گاہوں کے علاوہ جو ہے وہ عبادت جائز نہیں ہوتی تھی۔ آپ بس جو عبادت گاہ ہوتی تھی ادھر ہی جا کے عبادت کر سکتے تھے، جو ان کی نماز وغیرہ پڑھنے کا ہوتا تھا۔ لیکن میرے لیے پوری کی پوری زمین مسجد بنا کے دی گئی کہ میرا امتی ہے یا میں خود ہوں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جب سفر میں جاتے تھے تو مسجد تو نہیں بنا کے نماز پڑھتے تھے نا، تو جہاں کہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد نہیں ہے، تو وہ عام جگہ پر بھی نماز پڑھ لے۔ عورتیں گھروں کے اندر پڑھ لیتی ہیں تو وہ ساری جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میری امت میں سے کوئی بھی شخص ہو جہاں کہیں اس کو نماز پہنچ گئی تو وہ ادھر ہی نماز پڑھ لے۔ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دی گیا۔ پچھلے نبی جتنے بھی تھے نا، ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ مال غنیمت نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا۔ وَلَمْ تَحِلَّ، بلکہ ایک جو خمس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ہوتا تھا نا، وہ ہوتا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے جو ہے یہ مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا نبیوں میں سے۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ عطا کی ہے۔ عامت شفاعت، شارحین نے اس میں وہ شفاعت لکھی ہے کہ اس شفاعت سے مراد وہ شفاعت ہے جو آپ کریں گے سفارش تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ کرے گا، حساب شروع کرے گا۔ وہ ساری امتیں جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، پھر وہ کہیں گے نہیں، اپنے عذر پیش کریں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، پھر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ساروں کے پاس۔ بالآخر جو ہے وہ سارے رہنمائی کریں گے کہ آپ جاؤ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسے کلمات میرے دل پر القاء کرے گا، اس سے پہلے ویسی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کسی نے بیان ہی نہیں کی ہوگی آج تک، اور مجھے بھی اسی وقت عطا ہوں گے۔ اور اس سے بھی ہم جو ہے نا وہ رد کرتے ہیں علم غیب کے عقیدہ رکھنے والوں کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا تو عقیدہ ما کان و ما یکون سارا علم ہے آپ کو، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت مجھے جو کلمے عطا ہوں گے وہ اس وقت سے پہلے مجھے نہیں پتہ تھے اور کسی اور کو بھی نہیں پتہ تھا۔ تو آپ جو ہے وہ کریں گے، پھر میں وہاں پر سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجیں گے، اور جبریل جو ہے وہ پیغام دیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ جو سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ وہ سفارش قبول کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ آپ یا اللہ میری امت اور ان لوگوں کا، انسانوں کا حساب شروع کر دے، تو حساب شروع کر دیا جائے گا۔ 5ویں چیز ہے وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، پہلے جو نبی ہوتے تھے ہر نبی بھیجا جاتا تھا اپنی مخصوص قوم کی طرف، اور مجھے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے کہ میں جو ہے وہ رسول للعالمین ہوں، میں پورے جہان کے انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ 5 وہ امتیاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کر دیا آپ کو دے کر باقی انبیاء سے آپ کو۔ باب الحیض 7واں باب ہے۔ نماز میں پہلے انبیاء کے مسجد میں پڑھتے تھے، سفر وغیرہ یا بھی اس طرح موسیٰ علیہ السلام، اس میں پھر انہیں وہاں پر وہ بناتے ہوں گے نا، عبادت گاہ بناتے ہوں گے اسپیشل، یہ ایسا سلسلہ ہوگا۔ میدان تیہ میں ہاں ظاہر بات ہے، ہاں وہ بھی ایک خاص مخصوص کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ اور ویسے ہم راہبین کو بھی دیکھتے ہیں نا، وہ راہب جدھر جنگلوں میں بھی چلے جاتے تو خاص مکان بنا کے اسی میں وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ جو جریج راہب کا قصہ ہے نا، جس کا مکان گرا دیا گیا تھا، تو وہ بھی اس نے خاص مکان بنایا ہوا تھا نا عبادت کے لیے۔ دوسرا مسجدیں بھی یعنی ہوتی ہیں پھر
اتنی کہ بندہ مسجد میں پڑھ ہاں سکتا ہے. اس میں ان کے لیے کوئی احکامات ایسے ہوں گے. بہرحال ان کو اس طرح عمومی طور پر جدھر نماز کا وقت آ گیا ادھر پڑھ لو، تو یہ ان کو اجازت نہیں تھی. تو یہ ایک مشکل بھی ہے نا. مثلا لبا کی مسجد ہے اور بندہ جو ہے وہ موڑا چوک چلا گیا اور وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، نماز کا وقت ہوگا تو پھر وہ اسے یہاں پر آنا ہی پڑے گا. وہ آتے ہوں گے، پھر انہوں نے اپنی زندگیاں اس روٹین سے سیٹ کی ہوئی تھی کہ وہ عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرتے ہوں. چلیں جی. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي خبیش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر فأدعو الصلاة فقال لا إن ذلك إرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيزين فيها ثم اغتسلي وصلی. باب الحیض، یہ باب نمبر 7 ہے. تو اس کی پہلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. ان فاطمہ بنت ابی حبیش، سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش جو ہے وہ انہوں نے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا انی استحاض فلا اطہر، کہ مجھ پر جو ہے وہ استحاضہ کی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ میں پاک نہیں ہوتی. افادہ الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فقال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ان ذالک عرق، کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے مخصوص قسم کی جو پھٹ جاتی ہے تو پھر اس سے خون جاری ہو جاتا ہے. تو اصل میں ایک ہوتا ہے استحاضہ اور ایک ہوتا ہے حیض. جو حیض ہے یہ تو ایام مخصوصہ ہو گئے، اس میں ہر خاتون کو اس کا ایام کی مقدار معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے وہ 3 دن سے لے کر تقریباً 10 سے 15 دنوں کے درمیان تک جو ہے یہ اس کا حیض کے ایام ہوتے ہیں. جبکہ استحاضہ جو ہے یہ ہر خاتون کے ساتھ نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ معاملہ ہوتا ہے. اصل میں یہ ایک خواتین کے جسم میں خاص قسم کی رگ ہوتی ہے، جو ان کی زندگی میں جب پھٹتی ہے تو پھر اس سے خون جاری ہو جاتا ہے، اور وہ ہر عورت کا علیحدہ ہے. کسی کا 1 دن میں ختم ہو گیا، کسی کا حیض کے ایام کے اندر ہی ختم ہو گیا، کسی کا جاری رہتا ہے. اور یہ سیدہ فاطمہ جو تھیں ان کا کوئی غالباً سال سے زیادہ تک جاری رہا. تو اس وجہ سے یہ تو پھر وہ بار مطلب مسلسل آ رہا ہے، تو اس سے تو وہ یہ انہوں نے سمجھا کہ میرا اس طرح یہ ہے جو ہے وہ ایام کا ہی ہے، لیکن وہ ایام کا نہیں تھا. تو انہوں نے پھر پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَلَٰكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيزِينَ فِيهَا، کہ تیرے جو مینسز کے دن ہوتے ہیں ان دنوں کو تو اندازہ لگا لے، اتنے دن تم نماز چھوڑ دیا کرو، پھر جب وہ دن اتنے گزر جائیں ثم اغتسلی، پھر غسل کرو، وصلی، اور نماز پڑھ لیا کرو. تو یہ تھا کہ وہ پھر ہر نماز کے ساتھ غسل کر لیتی تھیں اور نماز پڑھ لیتی تھیں. وفی روایت ولیس بالحیضہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ حیض نہیں ہے، مینسز نہیں ہے. فیضا اقبلت الحیضہ، جب تجھے حیض آ جائے فترک الصلاۃ، تو نماز چھوڑ دے. فیضا ذہب قدرها، جب اس کی تقریباً اندازے کے مطابق وہ چلا جائے، ختم ہو جائے، فاغسلی عنک الدم، تو اپنا خون دھو لے اپنے جسم سے، وصلی، اور نماز پڑھتی رہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان ام حبیبۃ استعیذت 7 سنین، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو استغیثت، وہ ان کو یہ استحاضہ کا جو خون تھا جاری ہوا 7 سنین، 7 سال تک جاری رہا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا ابتدائی دنوں میں جب وہ ختم نہیں ہوا تو. فامرها ان تغتسل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کر لیں. فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کر لیتی اور نماز پڑھ لیتی تھی. اگلی حدیث بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ساری روایات جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں. تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا،
كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن اس میں 3 کام علیحدہ علیحدہ بیان ہوئے تو میں غسل کرتی تھی، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں غسل کرتے تھے من اناء واحد، ایک ہی برتن سے. کلانا جنوب، ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، ہم پر غسل فرض ہوتا اور ہم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے. فکان یامرنی فاتزر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے مجھے تو میں اپنا ازار باندھ لیتی تھی. فیباشرنی، تو آپ مباشرت کرتے وانا عائزن، اس حالت میں کہ میں جو ہے وہ حائض کی حالت میں ہوتی تھی. اچھا، یہ یہاں پر منکرین حدیث کا اس حدیث کے حوالے سے بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. اس حدیث میں تو الفاظ ہے نا شروع میں کہ آپ مجھے حکم دیتے تو میں اپنا ازار کس کے باندھ لیتی، اور اس کے بعد فیباشرنی، وہ یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو فیباشرنی مباشرت ہوتا ہے. تو کچھ روایات میں یہ پچھلے الفاظ نہیں ہیں فاتزر والے، صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے تھے وانا حائض، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی. تو دیکھو جی، حائضہ کے تو قریب جانے سے منع کیا گیا کہ اس ایسی حالت میں تو یہ کام حرام ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کے نبی اس طرح کرتے تھے؟ تو یہ تو کوئی جھوٹی حدیث ہے. اصل میں پوری حدیث پڑھی جائے نا تو پھر یہ اشکال حل ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح یہاں پر ہے کہ اللہ کے نبی مجھے حکم دیتے کہ میں ازار باندھ لیتی، اصل میں ہر جگہ پر باشرہ یباشرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مباشرت جو عمل ہے مباشرت ہے وہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اس حالت میں بھی میرے ساتھ دل لگی کر لیا کرتے تھے. تو یہ تو ممانت نہیں ہے، ممانت تو جو ہے وہ عمل مباشرت ہے. تو یہاں پر یباشرونی کا مطلب جو ہے وہ بشر، ویسے بشرہ جو ہے نا یہ جلد کو کہتے ہیں. تو آپ جو دل لگی کی صورت حال ہوتی ہے یہاں پر وہ مراد ہے. تو اس سے اسلام کا یہ حسین پہلو نمایاں ہو رہا ہے کہ جو عرب لوگ بھی تھے نا، وہ جب عورت ایسی حالت میں چلی جاتی تھی تو یہ عیسائی یہودی بھی بہت برا سمجھتے تھے، اور جی اور کہیں علیحدہ یعنی چھوڑ آتے تھے اور مطلب علیحدہ کر دیتے تھے. تو اسلام نے یہ کنسیپٹ دیا کہ خواتین کے ساتھ یہ معاملہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سیدہ عائشہ اس لیے بتا رہی ہیں کہ امت کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کتنے شفیق اور رحیم تھے کہ اس حالت میں بھی جو ہے وہ کراہت نہیں کرتے تھے اور میرے ساتھ جو ہے وہ دل لگی کی باتیں کر لیا کرتے تھے. وکان یخرج رأسہ، اور تیسرا کام کیا کرتے تھے، وکان یخرج رأسہ الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اپنا سر نکالتے تھے، وہو معتکف، اس حال میں کہ آپ جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے. تو آپ مسجد میں ہوتے تھے نا، تو ساتھ ہی دروازہ ہوتا تھا، اندر سیدہ عائشہ کا گھر تھا، تو وہاں سے آپ دروازے سے اپنا سر جو ہے وہ اندر میری طرف کرتے تھے اعتکاف کی حالت میں. فاغسلوا وانا حائض، میں آپ کا سر دھو دیتی تھی اس حالت میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی. یعنی یہ خواتین کا جو ہے وہ حالت ایام میں آ جانے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو جاتا کہ آپ بالکل خواتین سے کراہت والی صورت اختیار کر لیں اور ایسی دوری کر لیں، بلکہ یہ اس طرح کے گھریلو کام کر سکتی ہیں، آٹا گوندھ سکتی ہیں، روٹیاں پکا سکتی ہیں، آپ ان کی روٹی پکائی ہوئی آٹا گوندا ہوا کھا سکتے ہیں، آپ کا سر دھو سکتی ہیں، بچوں کو نہلا دھلا سکتی ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ کر سکتی ہیں. تو یہاں سے یہ بتانا مراد ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث ہے، قالت فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکی فی حجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجر گود کو کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا لیتے تھے. وانا حائض، اس حالت میں کہ میں حالت ایام میں ہوتی، فیقرأ القرآن، اور آپ میرے جسم کے ساتھ ٹیک لگا کر نا میری گود میں سر رکھ کر تو آپ قرآن کی تلاوت پڑھتے رہتے تھے. تو یعنی عورت جو ہے وہ ایسی اس طرح نجس نہیں ہو جاتی کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا جسم اس کے ساتھ مس کر رہے، تو آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی گود میں سر رکھ کر ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. تو یہ بھی جائز ہے. سیدہ معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سألت عائشہ، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا. فقلت، کیا پوچھا میں نے کہا کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، یہ کیا وجہ ہے کہ جو حائضہ عورت ہے یہ روزے کی قضا تو دیتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں دیتی. نمازیں جو رہ جاتی ہیں وہ تو دوبارہ نہیں پڑھتی، لیکن روزے کی قضا دیتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو فقالت، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حروریۃ انت، کیا تو حروریہ میں سے ہے؟ حروریہ اصل میں خارجیوں کا ایک فرقہ تھا، خارجیوں کے بھی کچھ فرقے ہیں نا، ان میں سے ایک فرقہ حروریہ ہے.
تو کیا تو حروریہ میں سے ہے؟ یعنی حروریہ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی بڑی سختی کرتے تھے اور کبیرہ گناہوں کو بھی کہ مرتکب کو بھی جو ہے وہ کافر سمجھتے صغیرہ. اس طرح کے مسئلے نکالتے ہوں گے نا. ہاں جی یعنی صغیرہ لاجک سے. ہاں جی لاجک کہہ رہی ہے نا کہ اب ہاں جی مطلب یہ جس طرح ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر بات میں انہیں حکمت کی تلاش ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ ہر بات کی حکمت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہوتی ہے ہمیں معلوم ہونا ضروری نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا. تو اس طرح ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت کا تذکرہ نہیں کیا، البتہ اس پر یہ کہا کہ تو حروریہ میں سے ہے. قلت انہوں نے کہا لست بحروریۃ، میں حروریہ میں سے نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے. ولکنی اصل میں تو صرف سوال کر رہی ہوں کہ کیا آپ کو اس کے حوالے سے کوئی علم ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا. قالت تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی حکمت کی بات نہیں کی. کیا کہا؟ کان یصیبنا ذالک، ہمیں یہ بات پہنچتی تھی نا، ہو جاتا تھا، ہم اس حالت میں آ جاتی تھی. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ روزے کی قضا کر لو، اور ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہی بتایا گیا کہ نماز بے شک نہیں، نماز پڑھو ہی نہیں، مطلب نماز چھوڑ دو، روزے کی قضا کرو. ہمیں یہ بتایا گیا، ہم اسی طرح کرتی رہیں. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی زیرک خاتون جو ہے وہ بھی ان حکمتوں کے، اس طرح کی حکمتوں کے چکروں میں نہیں پڑی. بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے نا کہ یہ بالخصوص جو دنیا دار طبقے کے کالجز یونیورسٹیز کے لیول سے آتے ہیں نا اس طرف، وہ ہر بات میں مطمئن نہیں ہو خود کو کر پاتے جب تک کہ نا اس کی کوئی لاجک ان کے ذہن میں. وہ ہر بات، چونکہ سائنس لاجک کا نام ہے، تو وہ دین کے اندر بھی لاجک کو تلاشتے ہیں. تو دین میں بعض اعمال کی لاجک موجود ہے، بعض اعمال کی لاجک موجود نہیں ہے. تو جن اعمال کی لاجک موجود ہے ان اعمال کے اس لاجک کو آپ لے لیں. جن اعمال کی لاجک موجود نہیں ہے اس میں اپنی طرف سے لاجک بنانی بھی نہیں ہے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نماز میں سے ورزشوں کو کشید کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ سجدہ کیا جاتا ہے تو سارا جسم کا جو ہے وہ خون اس طرف جاتا ہے، تو یہ سجدہ فلاں ورزش ہے، تو یہ نماز فلاں ورزش ہے، اور یہ ناک کی ورزش ہے، اور یہ ٹانگوں کی ورزش ہے. یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کا جسم فریش رہے. اور یہ جو حکمت کشید کی گئی ہے نا، یہ ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، سلف صالحین نے نہیں کیا، تو ہم بس اسی پر اکتفا کریں. جی میں اس میں پھر وہ جو ایک اعتراض ہے نا عنصر، وہ بھی پھر کم ہو جاتا ہے، اس سے کم ہو کے تھوڑا مفاد کی طرف بندہ چلا جاتا ہے. عبادات میں اصل تو یہ ہے نا کہ آپ الا للہ الدین الخالص ہے نا، کہ دین اللہ کے لیے خالص کر دینا. تو یہاں پر جو ہے وہ خلوص سے زیادہ پھر بندہ تھوڑا مفاد پرست سا بندہ، میں لمبا سجدہ کروں، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں تسبیحات زیادہ پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، نہیں، میرے خون جو ہے وہ سر کی طرف زیادہ آئے گا تو سر کی دماغ کی ورزش ہو جائے گی. تو میں لمبا قیام کروں اس لیے کہ میں جو ہے، یا لمبا رکوع کروں اس لیے کہ میری ٹانگوں کی ورزش ہو جائے گی اور میرے کمر کی ورزش ہو جائے گی.